ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف، تلاوت دیکھیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قد تحقیق، کانت ہے، لکم واسطے تمہارے، اسواتن پیروی، حسنتن نیک، فی میں، ابراہیم کے، و اور الذین ان لوگوں کے، معہو جو ساتھ تھے اس کے، اذ جس وقت، قالو کہا انہوں نے، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء بیزار ہیں، منکم تم سے، ومما اور اس چیز سے جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من سے، دونی سوائے اللہ کے، کفرنا کافر ہوئے ہم، بکم ساتھ تمہارے، وبدا اور ظاہر ہوئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلا جو ہے، الا مگر، قولا کہنا، ابراہیم علیہ السلام کا، لابیہ اپنے والد سے، لاستغفرن کہ بے شک میں بخشش طلب کروں گا، لکا تمہارے لیے، وما اور نہیں، املکو اختیار رکھتا میں، لکا آپ کے لیے، من اللہ سے، من شیء کسی بھی چیز میں، ربنا اے ہمارے رب، علیکا تجھ پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، وإلیکا اور تیری طرف، انبنا جمع کیے جائیں گے، وإلیکا اور تیری طرف، المصیر پھر جائیں گے۔ آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے بھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور لوٹ کر آنا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 4 کی تلاوت، اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ تو بچوں، یہ آیت بھی پچھلی آیات کا ایک تسلسل ہے۔ یہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے، ایک جلیل القدر نبی تھے جنہوں نے بہت لمبے عرصے تک تبلیغ دین کی۔ انہوں نے اللہ کی معرفت کو پہچانا۔ قرآن مجید میں ان کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، بتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی دین اسلام کی راہ پر جب نکلے، جب ہم نے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا، جہاد کے راستے کو اپنے لیے پسند کر لیا، اسلام کو اپنا دین مان لیا، تو اب ہم نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، چاہے وہ ہمارے خونی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، اپنا وطن خود چھوڑ کر چلے گئے، اور اپنے والد کو صرف اتنا کہا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ کو سلام ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اگرچہ ہم کسی کافر منافق کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت فرمائی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت میں اپنے والد کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا، لیکن ساتھ میں اس بات کی صراحت بھی فرمائی کہ میں
اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اگر آپ ایمان لے کر نہیں آتے تو تب تک میرے اور آپ کے درمیان اور ساری قوم کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے۔ جب تک آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب آپ اسلام قبول کریں گے، دین اسلام پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو ایک مان لیں گے، تو پھر ہمارے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، بصورت دیگر عداوت اور دشمنی ہی رہے گی۔ تو یہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا گیا کہ ہم بھی انبیاء کے طریق پر چلیں، ہم بھی انہی کے راستے کو اپنائیں، انہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنی زندگی اسی ڈگر پر چلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے صرف 2 دفعہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ تو یہاں پر علماء کرام اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے وطن کو اسلام کی خاطر چھوڑ دینا ہے، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کے لیے، کفار کے لیے اور منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کی مغفرت طلب کی، کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا تو اس کو نبھا دیا، لیکن اس بات کو ناپسند ہی کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی ناپسند کیا، اور پھر قرآن مجید میں تنبیہ فرما دی کہ نہ تو نبی کو یہ زیبا دیتا ہے اور نہ ہی ان کے پیروکار مسلمانوں کو کہ وہ کفار کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کافر ہوں یا دیگر اپنے کافر دوستوں کے لیے دعائے ہدایت تو کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ہی آخری حصے میں ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور وہ دعا کچھ یوں ہے ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیرے ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے دن میں، نمازوں میں ان دعاؤں کو مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھ پر توکل کیا ہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک تذکیر ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے انسان کے اپنے لیے کہ اس نے اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے۔ تو علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اسباب کے ساتھ بھروسہ کرنا، اور بالفرض اگر آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں تو بھی ہمارا توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس بات کی ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری اسباب۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ توکل کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے اونٹ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے حوالے کرایا، یعنی اللہ توکل باہر ہی چھوڑ آیا ہوں کھلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ظاہری اسباب بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کو جاری رکھیں، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہی کریں کہ ہمارے اس کام کے بعد اس کو مکمل کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر انابت کے بارے میں، یعنی انبنا، الیک انبنا سے کیا مراد ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کو ہی اپنا ولی اور وارث بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں کہ ہمارے تمام کاموں کو سدھارنے والا اللہ ہی ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف.